اب رسول اللہ کا حسن معاشرت دیکھیں گے. اہل خانہ کے ساتھ حسن محبت اور دیگر افراد کے ساتھ حسن معاشرت میں انسان کے کمال ادب اور بلند اخلاقی کا ثبوت ہے. حسن محبت، حسن معاشرت اور آداب تعلق میں رسول اللہ اپنے مثال آپ تھے. اس ضمن میں ہم آپ کا جو کردار بیان کر رہے ہیں وہ ایسے آدمی کو کافی ہے جو روحانی، اخلاقی اور ادبی کمالات سے مزین ہونا چاہتا ہے. نمبر 1، حضرت علی نے ان الفاظ میں رسول اللہ کا وصف بیان کیا: آپ سب سے زیادہ وسیع الظرف، سب سے بڑھ کر صادق اللہجہ، سب سے زیادہ نرم خو اور سب سے شریف ساتھی تھے. ایک واقعے سے اس بات کی مزید تاکید ہو جاتی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ کا گزر عبداللہ ابن ابی کے پاس سے ہوا. وہ ایک مجلس میں چند مسلمانوں اور دیگر افراد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے. اس نے آپ سے کہا: ہم پر غبار نہ اڑائیے بلکہ اپنے گھر جائیے اور جو آپ کے پاس آتا ہے اس کو واز سنائیے. اس پر مسلمانوں کو غصہ آ گیا. قریب تھا کہ ان میں قتال ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چپ کرایا اور ایک دوسرے کو آر دینے سے روک دیا اور اپنی سواری کو ہانک دیا. حضرت سعد بن معاذ کے پاس جا کر قیام کیا اور سارا واقعہ انہیں کہہ سنایا. سعد نے آپ سے عرض کیا: یا رسول اللہ، اسے معاف فرمائیے اور اس سے درگزر کیجیے. وادی مدینہ کے لوگ اس کو بادشاہت کا تاج پہنانے پر متفق ہو چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر حق کے ساتھ اس کو پلٹا دیا ہے، چنانچہ اس کو قلق رہتا. آپ نے اس کو معاف کر دیا. رسول اللہ نے جب واپسی کا ارادہ کیا تو سیدنا سعد نے پالان کے ساتھ ایک گدھا آپ کے لیے تیار کر دیا. رسول اللہ اس پر سوار ہو گئے تو سعد نے اپنے بیٹے قیس سے کہا: رسول اللہ کے ساتھ جاؤ. رسول اللہ نے قیس سے فرمایا: سوار ہو جاؤ. قیس نے سوار ہونے سے انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا: یا میرے ساتھ گدھے پر سوار ہو جاؤ یا واپس پلٹ جاؤ. اس نے کہا: میں واپس چلا جاتا ہوں. ابو داؤد کی 5185 نمبر روایت ہے. ایک دوسری روایت میں کہ آپ نے فرمایا: میرے آگے بیٹھ جاؤ کیونکہ سواری والا شخص اگلی جانب کا زیادہ مستحق ہوتا ہے. یہ اتحاف سعادت المتقین للزبیدی کی روایت ہے، والیوم 7 پیج 104 پر. تو اپنے صحابہ کے ساتھ حسن معاشرت سے اس کمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کمال اور کیا ہو سکتا ہے. اب ہم حضرت ابن ابی حالہ کی زبان سے آپ کا بیان کردہ وصف سنتے ہیں. رسول اللہ کے چہرے مبارک پر ہمیشہ بشاشت رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہل خو اور نرم پہلو تھے، جفاجو اور سخت خو نہ تھے، نہ چیختے چلاتے تھے، نہ فحش کہتے تھے، نہ زیادہ عطاف فرماتے تھے، نہ بہت تعریف کرتے تھے. جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تغافل برتتے تھے. آپ سے مایوسی نہیں ہوتی تھی. جو آپ کو دعوت دیتا آپ اسے قبول کرتے تھے اور جو آپ کو تحفہ دیتا آپ وصول فرماتے تھے، اگرچہ وہ بکری کا شانہ ہی کیوں نہ ہوتا، اور آپ اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے. نمبر 2، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں: میں 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت کرتا رہا ہوں. آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، اور جو کام میں نے کر دیا اس کی بابت یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے، اور جو کام میں نے نہ کیا اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا. ترمذی کی 2015 نمبر روایت. تیسرے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں: رسول اللہ سے زیادہ حسن اخلاق کا مالک کوئی نہیں تھا. آپ کو کسی صحابی یا بیوی نے دعوت پر بلایا تو آپ نے لبیک کہا اور اس کی دعوت کو قبول کیا. چوتھے، ایک واقف حال نے اس انداز میں آپ کا وصف بیان کیا. آپ اپنے صحابہ سے مزاح کیا کرتے تھے، ان سے مل جل جایا کرتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے، ان کے بچوں کو کھلایا کرتے اور انہیں اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے. آزاد، غلام، لونڈی، مسکین کی دعوت کو قبول کرتے تھے. مدینہ کے انتہائی جانب بھی مریض کی عیادت کرتے تھے اور جو عذر پیش کرتا اس کو قبول کرتے تھے. پانچویں، حضرت انس فرماتے ہیں: کسی شخص نے آپ کے کان میں کوئی بات کہنی ہوتی تو آپ اپنا سر مبارک جھکا دیتے اور جھکائے ہی رکھتے حتیٰ کہ وہ آدمی خود ہی اپنا سر پیچھے ہٹاتا، اور نہ ہی آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کر چھوڑا کرتے حتیٰ کہ دوسرا آدمی خود ہی آپ کا ہاتھ چھوڑ دیتا، اور آپ کو مجلس میں ساتھیوں کے سامنے پاؤں پھیلائے کبھی نہیں دیکھا گیا. اور چھٹے، ایک شناسہ آدمی اس انداز میں کہتا ہے: کوئی آپ سے ملاقات کرتا تو آپ سلام میں پہل کرتے. صحابہ کرام سے پہلے مصافحہ کیا کرتے. آپ کو صحابہ کے درمیان پاؤں پھیلاتے کبھی نہیں دیکھا گیا. مبادا اس سے کسی کو اذیت پہنچے، جو آپ کے مہمان آتا اس کا اکرام کرتے.
کبھی اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے، اپنا تکیہ اس کو پیش کرتے، اگر وہ انکار کرتا تو آپ اس پر بیٹھنے کا اصرار کرتے، صحابہ کو کنیت سے بلایا کرتے اور انہیں احتراماً ان کے پسندیدہ ناموں سے پکارتے، کسی شخص کی بات نہ ٹوکتے، البتہ طول بیان میں وہ اگر حد سے تجاوز کر جاتا تو اس کی بات کاٹ دیتے یا اسے منع کر دیتے، یا خود اٹھ جاتے اگر آپ نماز میں ہوتے اور کوئی شخص آپ کے پاس آتا تو آپ نماز کو ہلکا کر دیتے اور اس کی ضرورت کا پوچھتے اور اس سے فارغ ہو کر دوبارہ نماز شروع کر دیتے۔ رسول اللہ کے کمال ادب، حسن معاشرت اور جمال محبت میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کافی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کے باعث آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے نکل جاتے، چنانچہ آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں۔ چنانچہ آپ نے ایسے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ امت کی جانب سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں، آمین۔